کہ کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے غلاف عام روایات کے مطابق جو مشہور ہیں، اگرچہ اس کے خلاف بھی روایت ہیں، طبہ حمیری رضی اللہ عنہ نے پہلا کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا، اس کے بعد وہ چلتا رہا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور حضور کے زمانے آنے سے پہلے بھی وہ غلاف سال کے بعد چینج کرتے تھے، تو وہ غلاف کعبہ ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ قیامت تک قائم رکھے۔ تو جب یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی مسلمان ملکوں کو غلاف کعبہ بنانے کی یہ سعادت ملتی تھی کہ مصر نے بنا لیا، پھر کبھی پاکستان کو 1963 میں، اس رسالے کے مطابق 1963 میں پاکستان کو یہ سعادت ملی کہ پاکستان نے غلاف کعبہ تیار کا سعودی گورنمنٹ نے ان کو کہا۔ اب چونکہ یہ بہت بڑی سعادت تھی، تو اس وقت مولانا مودودی کے بڑے شاگرد اور جاننے والے لوگ تھے حکومت کے اندر، تو یہ مجھے آپ کا ٹائم ضائع نہیں میں کرنا چاہتا کہ پاکستان میں سفارش نہیں چلتی، تو کسی طریقے سے اس کعبے کے غلاف کے بنانے کا جو انتظام تھا نا، وہ مولانا مودودی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو اب لوگوں نے ان کے اوپر کسی کتاب میں لکھا ہے، وہ خود مولانا اس کا جواب دیتے ہیں کہ لوگوں نے میرے اوپر شک بھی کیا کہ میں نے اپنا سیاسی مسئلہ جو ہے وہ چمکانے کے لیے کیا ہے، کون ہے میرے دل کے حال کو کیا جانتا ہے، تو انہوں نے وہ غلاف تیار کیا، اپنی نگرانی میں تیار کرایا۔ اس کے بعد اس کا جلوس نکالا، پورے پاکستان میں غلاف کعبہ دکھایا گیا، ٹرین کے اوپر رکھا گیا، جلوس نکالے گئے، زیارت کرائی گئی۔ اب جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو لوگوں نے مولانا پر بڑے اعتراض کیے کہ آپ تو شرک بدعت، تفہیم القرآن میں یوں ہے، رسائل و مسائل میں یوں ہے، تفہیمات کے حوالے سے آپ نے وہ یہ لکھا فلاں، ساری عمر شرک و بدعت، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تو لوگوں نے بڑے اعتراض کیے۔ تو ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض مولانا نے خود رسائل و مسائل کے اندر کسی نے ان کو خط لکھا، خط تو بڑے گئے تھے ان کو، بہت لوگوں نے کیا کہ آپ نے کیا کیا کہ اس کا جلوس نکالا اور آپ ساتھ گئے، کیا ہوا؟ اب جب اس نے خط لکھا تو خط لکھنے والے بندے نے یہ کہا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے، پہلا سوال اس نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیاست کا چمکانے کے لیے اور شہرت بھی حاصل ہو، الیکشن فنڈ کے لیے لاکھوں روپے بھی فراہم ہوں، اس کے لیے آپ نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، یہ ایک ذاتی سا مسئلہ ہے۔ یہ وہ خط لکھنے والے نے مولانا پر اعتراض کیا، اس کا بھی انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ آگے وہ نمبر 2 کہتے ہیں غلاف کعبہ کو قرآن و حدیث میں شاعر اللہ کے زمرے میں شمار نہیں کیا گیا۔ وہ خط لکھنے والا سوال کرتا ہے، اس لیے عملاً یا اعتقاداً اس کی تقدیس و تعظیم ضروری نہیں، یہ بس کپڑے کا ٹکڑا ہے، اس سے زائد کچھ نہیں، خواہ یہ کعبے کی نیت سے بنے یا نہ بنے، کعبے سے کسی طرح کا تعلق رکھنے والی اگر ہر شے کا شمار شاعر اللہ میں ہونے لگے اور اس کی تعظیم لازمی سمجھی جائے، پھر تو تعمیر کعبہ کے لیے جانے والا پتھر یا اس طرح کی دوسری چیزیں بھی، اشیاء بھی قابل تعظیم ٹھہریں گی۔ غلاف کعبہ کی نمائش زیارت اور اسے جلوس کے ساتھ روانہ کرنا ایک بدعت ہے۔ پھر میں یہ لفظ پڑھتا ہوں، خط لکھنے والا کہہ رہا ہے غلاف کی نمائش و زیارت اور اس کے جلوس کے ساتھ روانہ کرنا ایک بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں کبھی ایسا نہیں کیا گیا۔ وہ پچھلے پروگرام میں نے پورا اس پر کیا کہ وہ دلیل صحابہ سے لیتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، خلفاء لہذا بدعت ہے، اور اس کا جلوس نکالنا جائز ہے۔ تو پھر ہدیے کے اونٹوں کا جلوس کیوں نہیں نکالا جائے جنہیں قرآن نے صراحت کے ساتھ شاعر اللہ قرار دیا؟ وہ جو میں نے ابھی آیت قرآن کی پڑھی ہے، جو غلاف ابھی چڑھایا بھی نہ گیا بلکہ چڑھانے کے لیے تیار کیا تو وہ محض کپڑا ہے، آخر وہ کیسے متبرک ہو گیا کہ اس کی زیارت کرائی جائے اور اسے اہتمام کے ساتھ جلوس کی شکل میں روانہ کیا جائے؟ پھر جو غلاف کعبہ سے اترتا ہے اس کی تعظیم و تکریم کیوں نہیں روا رکھی جاتی؟ اور فقہا نے تو اس کا کہا کہ یہ ایک عام سا کپڑا ہے۔ تو یہ کام جو آپ نے یہ کیا ہے، یہ فعل بجائے خود احداث فی الدین ہے اور بدعت ممنوع ہونے کے علاوہ بہت سے دیگر بدعات منکرات حوادثات کا موجب ہے۔ چنانچہ غلاف کعبہ کی زیارت اور نمائش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں عورتیں مردیں اکٹھی اور بار کچھ ہوا۔ اب وہ بڑا لمبا خط ہے، سارا تو میں نے پڑھنا نہیں، صرف اس کے 2 لفظ میں دوبارہ کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک تو غلاف کعبہ ایک عام سی چیز ہے، اس کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے اور یہ شاعر اللہ میں نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ابھی چڑھایا بھی نہیں گیا تو یہ اس کی تعظیم کس معنی میں تبرک کیسے بن گیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی نمائش اور زیارت ایک بدعت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ فعل بجائے خود احداث فی الدین ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے اور بدعت ممنوع ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر بدعات اور منکرات اس سے جنم لیتے ہیں۔ اب سوال کرنے والے کا سوال مولانا مودودی سے اس لحاظ سے بالکل درست تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ مولانا مودودی کا بدعت کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ جو شخص میلاد کو بدعت کہنے والا ہو عرس آرائے سب کو، تو وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اب جو سوال کرنے والا تھا اس کا تو وہ حق بن گیا کہ وہ اس کا سوال کرے اس کے اوپر۔ اب مولانا نے اس کے بہت سے جواب دیے۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے، نمبر 1،
یہ ملک عرب سے بہت دور ہے، یہاں کے بہت کم لوگوں کو وہاں جانا اور بیت اللہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہاں کے عوام کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں یہ ایک ہدیہ خدا کے گھر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے یکایک ان کے اندر آتش شوق بھڑک اٹھی۔ یہ شوق کسی بت کے لیے تو نہیں تھا۔ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں، وہ جواب کو اس کے کہہ رہے ہیں کچھ خیال تو کرو، یہ غلاف کعبہ کے لیے شوق ہے، یہ کسی بت کے لیے نہیں ہے، کسی معبود غیر اللہ کے آستانے کے لیے نہیں ہے، یہ خود رب العالمین کے اپنے گھر کے لیے ہے، جسے اللہ نے مثابۃ للناس وجعل افئدۃ من الناس فرمایا ہے، اس کے لیے ہے۔ آگے پھر مولانا اس کو ڈانٹتے ہیں، جس نے خط لکھا اس کو کہتے ہیں اس شوق کو کسی طرح بھی مشرکانہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ بنیادی طور پر یہ ایک خدا پرستانہ شوق ہے، اس لیے اسے شوق نامحمود قرار دے کر روک دینے اور دبا دینے کی فکر غیر ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک تو یہ کسی بت کے لیے نہیں تھا، چونکہ کعبہ کے لیے تھا، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، خواہ صحابہ نے نہیں کیا، چونکہ یہ شوق اور محبت اللہ کے لیے تھے، اس لیے اس کی زیارت، اس کا جلوس، اس کے ساتھ جانا یہ سب جائز ہے۔ اور اس کو ڈانٹ کے کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، یہ کسی بت کے لیے ہے، تم نے خواہ مخواہ میرے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا، ہائے کس اعتبار سے تم نے شرک کا فتویٰ لگایا میرے اوپر؟ تو اس پر وہ کافی برسے ہیں مولانا اس کے اوپر کہ یہ شرک نہیں بنتا۔